फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई कहता है फॉरगेट अबाउट नेबर, लुक एट इंडिया। हमने वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एज ए कंट्री, एज ए नेशन लूज की है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम अगर मेहनत करेंगे तो आई एम श्योर विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। जहां तक IMF के अलावा हमने पूरी कोशिश की है, एट बहुत ह्यूज पोलिटिकल कॉस्ट पे की है। इतने मुश्किल रिफॉर्म्स नई हुकूमत जो आती है 5 साल के मैंडेट लेके वो तो कर सकती है, लेकिन एक हुकूमत जिसको पता है कि 14 महीने उसके पास हैं, तो उसके लिए ये अच्छा खासा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो होता है कि जी हम क्या कितनी। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की खातर ये जो पॉलिटिकल कॉस्ट की सेक्रीफाइस की है, इट वाज वर्थ, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी और रोड हो चुकी थी। आपको कोई डील करने के लिए तैयार नहीं था। तो वो तमाम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो पावर सेक्टर, वो गैस सेक्टर, वो फिस्कल रिफॉर्म्स, वो राइज का प्रोग्राम जो फिस्कल रिफॉर्म्स के हवाले से, इंक्लूडिंग हार्मोनाइजेशन ऑफ GST इन पाकिस्तान, जिसके कई सालों से पेंडिंग था और वो प्रायर एक्शन नहीं कर पा रही थी पिछली हुकूमत पिछले 3 से 4 साल में। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आके, मेरे आने के बाद वो तमाम पेंडिंग 4 प्रायर एक्शन पूरे हुए एंड वी आर रेडी कि जब हमारा IMF का अल्लाह करे कि 9th रिव्यू जल्दी हो तो उसके बाद वो ड्यू है कि वो ऑटो आपको पेमेंट होगी, क्योंकि दे हैव कंफर्म्ड कि पाकिस्तान ने राइज टू प्रोग्राम की जो पॉलिसी लेंडिंग 450 मिलियन वर्ल्ड बैंक की है और 250 मिलियन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की को फाइनेंसिंग है, जो ओरिजिनली 450 थी, 200 उन्होंने फ्लड में रीपर्पज करके दे दी, तो वो 700 मिलियन आपका वो भी ड्यू है। तो ये प्रोग्राम मैं समझता हूं कि इसका रिवाइवल इसलिए जरूरी था कि पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी जो सॉवरन कमिटमेंट 2019 में थी और जो रिवर्स की गई उसको ठीक किया गया। इसके अलावा ऑस्टेरिटी मेजर्स, मुझे रिपीट करने के आपका टाइम नहीं लेना चाहता, वो आपको सब तफसील मौजूद है कि इस हुकूमत ने अनटारगेटेड सब्सिडीज को खत्म किया, ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए, वो सारा पब्लिक हो चुका है। हमने इस प्रोसेस पे पेनफुल काम भी करने पड़े। जाहिर है कि अगर एक घर में आपकी आमदनी ऑल ऑफ ए सडन कम हो जाए, आपके रिसोर्सेज कम हो, या एक बिजनेस में या फिर इंडस्ट्री में, तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। आपने अपना पेट काटना होता है अपने तो आपके लिए चॉइस क्या थी? या तो वो 6400 मिलियन का डेफिसिट कैरी करते खर्च करने का एक्सटर्नल में पर क्वार्टर, तो आप 2 क्वार्टर में फारग हो जाते एज ए कंट्री। तो वो होता जो वो कह रहे थे कि जी डिफॉल्ट होगा फिर श्रीलंका बनेगा। तो दूसरी चॉइस ये थी कि जी हम सॉवरन कमिटमेंट, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो कोई और पेमेंट हो, वक्त पे अदा करें। हर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दैट, और उसके बाद हम अपनी दूसरी जरूरियात के ऊपर अपनी एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल को खर्च करें। तो इसीलिए उसके बाद जो सॉवरन कमिटमेंट्स के बाद जो हमारी प्रायोरिटी थी, नंबर 1 फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स, नंबर 2 एक्सपोर्ट्स रिलेटेड रॉ मटेरियल और उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि शुरू में बहुत पेनफुल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो LCs की प्रॉब्लम थी वो बहुत हद तक 90% से ज्यादा वो हल हो चुकी है और उस तरह की अब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एक साइकिल होता है बिजनेस का भी, मैन्युफैक्चरिंग का भी, उसमें टाइम लैग होता है, वो लगेगा। इसी तरह हमने जो है अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया है, ऑल्दो ये इन्फ्लेशन के लिए है, मेरी शायद जाती कुछ राय इसमें कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं वो जाहिर है वो कहते हैं जी कि अगर ये एक विशस साइकिल है, हम इसमें फंस चुके हैं। ये मैं वाई आई एम ऑलवेज एनिमी ऑफ डिवैल्यूएशन, आज से नहीं पिछले 30 साल से ये ट्रिगर करती है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को। जब डिवैल्यूएशन होती है वो इन्फ्लेशन ट्रिगर करती है, जब इन्फ्लेशन ट्रिगर होती है उसके साथ आपको अपना पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ता है। और ये जो पंडित थ्योरी देते हैं ना कि डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते, वो एक एग्जाम्पल नहीं देखते। पाकिस्तान में पहले 3 साल पिछली हुकूमत ने जो मादर पिदर आजाद छोड़ दिया करेंसी की वैल्यूएशन को, तो आपने देखा कि $800 मिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट पहले 3 साल में बढ़ी। ये तो थैंक्स टू टर्फ इन्वेस्टमेंट और उसके बाद जो कुछ हुआ और वो उसका वो फिर आपकी इंक्रीज हुई, वरना आपका उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। और यू टुक द हिट ऑफ अबाउट $20 बिलियन इंक्रीज इन पब्लिक डेट विदाउट टेकिंग 1 सेंट। तो बहरहाल ये चूंकि हम इस विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेंगे और हम इसके ऊपर अप्रोप्रिएट जो है वो चीजें होंगी। दूसरा उसमें जो एक मेजर जो रीजन है जहां भी आज हम खड़े हैं, वो है यानी लॉस ऑफ फेथ कह लें। लोग घबराए हुए हैं, परसेप्शन लोगों की, मार्केट्स की वो नेगेटिव हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं
کہ جب میں آیا تھا تو کئی لوگ مجھے پوچھ رہے تھے آپ نے تو کہا $200 $200 کا نیچے آئے گا. یس آنا چاہیے تھا. اس وقت ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ واز 197. 217 تک آیا. پتہ نہیں کون سے ہڈن ہینڈز ہیں کہ میں واشنگٹن جاتا ہوں تو اس کی ٹرینڈ کو ریورس ہو گیا اس ملک میں. اور آج بھی یور ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, میں نہیں کہہ رہا, میں تو کہتا تھا, آج بلومبرگ کے 2 اکانومسٹ کا آپ نے آرٹیکل پڑھا کو 19 مئی کو, وہ کہتا ہے 244 ہونی چاہیے. لیکن IMF کا جو کچھ ڈرامہ لگا ہوا ہے, جو کچھ پاکستان کی پرسپشن مارکیٹس میں بنی ہوئی ہے, وہ سارے فیکٹر جو ہیں, جو ریزروز ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا یہ ایک آرٹیفیشل جو ہے قریباً 40-45 روپے کا گیپ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم, آپ کا بھی ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ سب ماشاءاللہ بہت سینئر کامرس اینڈ اکنامک کورسپونڈنٹس ہیں, آپ اینکرز بھی, آپ کے انٹریکشن ہوتی ہے. ہمیں اپنے انٹرسٹ کو, ملک کے انٹرسٹ کو اجاگر کرنا چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو, یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ گھبرا کے روپے کنورٹ کر کے ڈالر یا سونا رکھتے ہیں, ان کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ یہ کام کرنا بند کر دیں, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, انشاءاللہ ہوگا, اور اس کا ریٹ بھی ٹھیک ہوگا. دے ول اینڈ اپ لوزنگ منی. میں نے دسمبر 2013 میں کہا تھا لاہور میں گورنر ہاؤس میں, جو ایک بہت بڑی بزنس ایک ایونٹ تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ مارک مائی ورڈز, آپ بہتر ہے کہ ڈالر کیش کر لیں, یو ریگریٹ ون ڈے. اس وقت اس کے 111-12 کے پھر رہا تھا, وہ آیا تھا پھر 98 پہ. تو یہ ہماری کرنسی از انڈر ویلیوڈ, اور یہ آرٹیفیشل ریزنز کی وجہ سے ہے. ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے, اور ہم ایڈریس کر رہے ہیں. یہ آٹومیٹکلی انشاءاللہ اٹ ول امپروو, اللہ نے چاہا تو آپ بھی اس میں اپنا رول ادا کریں. آپ, ہم سب کا ملک ہے, ہم سب کا پیارا پاکستان ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس میں آپ ذرا ضرور ہماری مدد کریں اور اویئرنیس کریٹ کریں, لوگوں میں کانفیڈنس دیں, لوگوں کو یہ نہ کرنے دیں کہ اپنا میں کنورٹ کروں, میں جا کے XY کنٹری میں جا کے میں اپنے آپ کو میں ڈومیسائل کر لوں, میں 183 دن سے کم پاکستان میں آؤں تاکہ یہاں میں ٹیکس ریزیڈنٹ نہ رہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں, اور آپ کو کرنا چاہیے. ہم نے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لیے ہیں, کیونکہ نہ صرف ویٹ اور فرٹیلائزر اسمگل ہوتی تھی, اب وہ فارن ایکسچینج بھی بہت ہیوی تعداد میں, جب سے ہمارے نیبرنگ کنٹری میں چینج آف رجیم ہوئی ہے, وہ جو باہر سے ہیوج انفلو ان کو ملتی تھی, ان کو ضرورت ہی نہیں تھی فارن ایکسچینج کی, وہ بھی اب ان کی ضروریات کافی حد تک آپ کی مارکیٹ سے پوری ہوتی ہے. تو دیٹ از اندر ڈرین. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے قریباً $6.5 بلین اس یعنی پچھلے عرصے میں چند مہینوں میں ہم نے پے کیے. $5.5 بلین ہم نے نان اپنا یعنی ساورن ڈیٹ یعنی کمرشل بینکس کے ہم نے واپس کیے, اور $1 بلین کا ہم نے بانڈ پے کیا. یہ $6.5 بلین پاکستان نے, جنرلی آپ کو یہاں بہت ساتھی بیٹھے ہیں, دے نو آل دی ڈیٹیل اینڈ ٹرانزیکشنز. جب آپ کمرشل بینکس کو پے کرتے ہیں نان ساورن ڈیٹ جو ود ادر کنٹریز, یعنی ان کی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہیں ہوتا, تو وہ نارملی آپ کو واپس آ جاتا ہے. آپ کو رینیو, یا تو فیسلٹی رینیو ہو جاتی ہے, یا رول اوور ہو جاتے ہیں, آپ پے کرتے ہیں, آپ واپس آ جاتا ہے, یا آپ کو لینڈر چینج کر لیتے ہیں. مجھے آپ کو بتائیں کوئی کنٹری جس کا ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ مالی سال کے پہلے دن کم, یعنی وہ زیادہ ہے دین دی لاسٹ. ہمارا ایکچوئل ریڈکشن ہوئی ہمارے دسمبر کوارٹر میں, I'm sure many of you know کہ آلموسٹ $4 بلین کی ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ میں ریڈکشن ہوئی ہے. اس کی وجہ کہ وہ جو مارکیٹ پرسپشن بنی ہوئی ہے, جو ایک IMF کی ڈیلے ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے دے آر سٹنگ آن دا فینس, کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ معاملات حل ہوں گے تو پھر ہم دوبارہ ملک کو لینڈ کریں گے. تو یہ ایک فیز ہے, انشاءاللہ اس میں نکلنا ہے. لیکن ہم نے, جیسے میں نے عرض کیا, کہ ہماری فرسٹ پرائرٹی اس گورنمنٹ کی ہے کہ ساورن جو بھی لائبلٹی ہے, کمٹمنٹ ہے, مسٹ بی پیڈ آن ٹائم, اور باقی سارا بزنس اس کے بعد ہوگا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ زندہ قومیں اور جو ڈگنیٹی ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ جو یہاں تک خبریں آتی ہیں کہ کچھ لوگ باہر بیٹھ کے بیرون ملک یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کیسے ابھی تک ڈیفالٹ نہیں کیا, یہ کیوں نہیں سری لنکا بنا. بڑی بدقسمتی ہے کہ بھئی بہرحال دی ٹائٹ فسکل ڈسپلن ول کنٹینیو. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا ریسنٹلی 1 جنوری سے بسپ اسٹائپنڈ بڑھایا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کمزور ترین جو طبقہ ہے, جو بینیفیشری ہے اس کا بسپ کا, تو اس کو ہم نے 360 ارب سے 400 ارب کیا تھا, اور 25% اسٹائپنڈ 1 جنوری 23 سے بڑھایا تھا. اسی طرح اس گورنمنٹ نے
رمضان ریلیف پیکج جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے گورنمنٹ سے مل کے 75 بلین کا جو کیا ہے. آبویسلی یہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے اور جو حالات ہیں اس کی وجہ سے. کسان پیکج آپ کو یاد ہوگا 2000 ارب کا کسان پیکج پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا, اور اس کی جو کریڈٹس ہیں اور دوسری ساری چیزیں دے آر آل امپلیمنٹڈ. یعنی قریباً 1800 کا ہدف تھا, 1700 ارب کے قریب ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے. باجو صاحب کی لیٹسٹ نمبر تھی کریڈٹ 1750. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 1819 کا ایک بہت چیلنجنگ ٹارگٹ اپنے لیے رکھا تھا. پرائم منسٹر نے جب کسان پیکج تقریباً الحمدللہ 1700 کراس کر چکا ہے بلین جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے. اسی طرح ہم نے انٹرنل اسلامک فائنینسنگ یہ میری اور ہماری پارٹی کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے. ہمارے جو الائز ہیں وہ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ 3 سال اور 1 سال کا اسکول کا اجارہ وغیرہ ہم نے کیا, تاکہ لوگوں کو چوائس دی جائے کہ وہ کنونشنل انویسٹمنٹ کی بجائے وہ اسلامک بیس پہ ہو. پھر آپ کو یاد ہے اسٹیٹ بینک نیشنل بینک کی اپیل بھی وڈرا کروائی تھیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. پچھلے ٹینور میں ہم نے جو کوشش کی تھی, ایک بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی بھی بنائی. گورنمنٹ کا پہلی پرائرٹی ہوتی تھی کہ سب سے پہلے ہم اسلامک موڈ میں لیں, اگر نہ ملے تو پھر کنونشنل میں جائیں. 21% بینکنگ پاکستان کی ان ایکٹس کی وجہ سے اسلامائز ہو چکی ہے, 21%. اور اب جو ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے, اپیل کیا ہے, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر اسی طرح ایفرٹس ہم کریں, جو الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کرے, تو ہم اس کو ایزیلی 50% سے کراس کر سکتے ہیں ان دا ویری نیئر فیوچر. تو آپ کو 5 سال ملے ہیں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ نے دیے ہوئے. اسی طرح اس گورنمنٹ نے فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل 2022 کو بھی یہ پاس کروا چکی ہے. بارٹر کی ٹریڈ آئی تھنک از اے گڈ ڈیولپمنٹ. ایران, افغانستان اور رشیا کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں, آئی ایم شیور کہ دوز فیصلے ول ہیلپ ان آور ایکسپورٹس, کیونکہ جب آپ بارٹر کریں گے تو آپ کی امپورٹ آبویسلی اتنی کم ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ. تو دس از کیونکہ تینوں کنٹریز میں بینکنگ ایشوز ہیں, اور اس وجہ سے بیسٹ یہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جاتا, اور وہ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. جہاں بھی بینکنگ سسٹم 1-2 کنٹریز اور انڈر کنسیڈریشن ہے, یمن ہے, سوڈان ہے, تو سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز جو پوری کریں گے تو ہم شاید اس کو مزید ایکسٹینڈ کریں.